الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز ترین نوجوان ساتھیوں، اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں مجھے بھی دی ہیں اور آپ کو بھی دی ہیں۔ کبھی موقع ملا تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی ایک ایک نعمتوں کو گناؤں گا، اس لیے کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ فطرتاً مزاجاً ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم ظلوماً جہولا ہیں۔ ہمارے مزاج میں جہالت شامل ہے، ناشکری شامل ہے، لا علمی شامل ہے۔ ہمارے اندر اللہ پاک کی نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر پائے، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو بہت ساری نعمتیں ہیں، مجھے آج ایک خاص نعمت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور پتہ ہے وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے اولاد کی نعمت، بیٹوں کی نعمت، بیٹیوں کی نعمت، گھر بار کی نعمت۔ یہ نعمت اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت شمار ہوتی ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے تعلق سے ہمارے سماج میں بڑی ناقدری پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اولاد دے دی، اللہ نے بیٹے سے نواز دیا، اللہ نے بیٹی سے نواز دی، تو جو چیز اللہ نے عطا کر دی ہمارے دل اور دماغ میں اس کی حیثیت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں۔ بندول والوں، مجھے آپ کو آئینہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس شخصیت سے آپ کی نسبت ہے علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ، اس شخصیت کا نام ہی آپ کے لیے کافی ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک پوری دنیا علامہ شبلی نعمانی کے نقش قدم پہ چلتی ہے، ان کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، لیکن مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ کی اولاد علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اولاد کی نافرمانی، اولاد کی بغاوت، ہماری نئی نسل کا غلط ٹریک پہ چلنا، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف بندول والوں کا المیہ نہیں ہے، نصیر پور والوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو اٹھا لیں اور میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو اٹھا لوں، اگر دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، تو حالات بالکل یکساں ہے، کوئی فرق نہیں۔ میرے گاؤں کے نوجوانوں کے سامنے بھی زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے،
اور آپ کے گاؤں کے نوجوانوں کے سامنے بھی جینے کا کوئی مقصد نہیں. یہ جو ہمارا نوجوان غلط ٹریک پہ جا رہا ہے، غلط راستے پہ جا رہا ہے، بے مقصد زندگی گزارنے پہ راضی اور رضامند ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. اس پہ بھی میں ٹو دا پوائنٹ ایک ایک کر کے بات کروں گا. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اصل میں وہ ان کے والدین ہیں. سماج کی بھی کمیاں ہیں، معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، قیادتیں بھی ذمہ دار ہیں، جماعتیں اور تحریکوں کا بھی رول ہے. لیکن نئی نسل کے بگاڑ میں جو سب سے بڑا کردار ہے نا، وہ ہمارے والدین کا ہے. میں اگر بگڑا ہوں تو سب سے پہلی پوچھ گچھ میرے ماں باپ سے ہونی چاہیے. آپ کا نوجوان اگر بگڑ رہا ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، اکثر ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا ہمارے بچے نا ہماری بات نہیں سنتے، ہماری فرما برداری نہیں کرتے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کو تیار نہیں ہیں. آج نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ ایک سگا باپ سرے بازار اپنے سگے بیٹے کو پبلک فیگر میں، پبلک سامنے اپنا بیٹا کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پلٹ کے جواب دے دے گا تو سماج کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہمارے نوجوانوں کی بالکل کرنٹ اسٹیٹس، صحیح صورتحال. ایک باپ اپنے بیٹے کو باپ کہتے ہوئے ڈرتا. وہ زمانہ تھا جب گاؤں کا ایک بوڑھا گاؤں کے ہر بچے کا باپ بنا کرتا تھا. گاؤں کا ایک بوڑھا گاؤں کے ہر بچوں کا باپ ہوا کرتا تھا. لیکن آج عالم یہ ہے کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو باپ کہتے ہوئے ڈرتا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، اس کے تناظر میں مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اچھا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس ڈالر نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جو بڑا دیندار ہوگا، بڑا حاجی ہوگا، نمازی ہوگا، عالم ہوگا، فاضل ہوگا، بالکل 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کرنے والا ہوگا. لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس نے حق والے کو حق نہیں دیا ہوگا. تو قیامت کے دن جب حق والے آئیں گے کہیں گے رب العالمین ہمارا فیصلہ کر دیجئے، میرے ذمے اس آدمی کی کچھ تھا دنیا میں، میرا قرض ادا نہیں کیا، میرے حقوق ادا نہیں کیا. تو اللہ پاک حساب کتاب برابر کرے گا. آپ اس حدیث کو اس لحاظ سے رکھ کے سوچیں کہ کل قیامت کا میدان قائم ہوگا اور آپ کی اولاد رب العالمین کے سامنے فریاد کرے گی کہ رب کائنات یہ جو ہمارے باپ ہے نا، یہ جو ہمارے ابا ہے نا، ہم سے بڑے مجرم یہ ہیں. ہماری تربیت کی ذمہ داری، ہماری تعلیم کی ذمہ داری، ہماری صحیح راستے پہ لے جانے کی ذمہ داری، 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کروانے کی ذمہ داری ہمارے ابا کے سپرد کی. لیکن ابا نے ہمیں ڈاکٹر تو بنا دیا، انجینئر تو بنا دیا، بہترین کاروباری اور تجارت کرنے والا تو بنا دیا، لیکن نمازی نہ بنا سکے، اللہ کا فرما بردار نہ بنا سکے. تو ہمارا حساب کر دیجئے. ایک باپ بھی اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کرے گا، ایک بیٹا بھی اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کرے گا کہ میرا حساب کتاب برابر کر دیجئے. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ باپ کے پاس جو بھی نیکیاں ہوں گی وہ اس کے بیٹے کو دے دی جائیں گی اور بیٹا لے کر خوش ہوگا. اور جب باپ کے نامہ اعمال سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بیٹا کہے گا کہ میرا گناہ اس کے سر ڈال دیجئے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. تصور کریں آپ، جس اولاد کے لیے، جس بیٹے کے لیے ماں باپ اتنی قربانیاں دیتے ہیں، دن رات خون پسینہ بہاتے ہیں، در بدر جا کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، پردیش جا کر کہاں کہاں کے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کل قیامت کے دن وہی اولاد اپنے باپ کا مقدمہ پیش لے کر آئے گی. اس سے بڑی المیہ کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 اور 68، بڑی غور کرنے والی آیت ہے، بڑا پیغام ہے. اس آیت میں اس وقت کا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. جب ایک بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، اللہ کی بغاوت کیوں کی، تو نے 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام کیوں نہیں کیا،
دین کی سربلندی کے لیے تو نے جہد اور محنت اور قربانیاں کیوں نہیں دی؟ وہ بیٹا کہے گا قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے ہمارے پروردگار ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے چچا تھے، یہ ہمارے ماموں تھے، یہ ہمارے بڑے بھیا تھے، یہ ہمارے ابا تھے، یہ ہمارے دادا تھے۔ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ ہمارے ابا نے کہا بیٹا ڈاکٹر بن جا، ہم نے ڈاکٹر بن کے دکھا دیا۔ ابا نے کہا بیٹا کاروباری بن جا، ہم نے کاروباری بن کے دکھا دیا۔ گھر والوں نے بڑی امیدیں پال رکھی تھی، میں نے اپنے گھر والوں کی تمام امیدوں کو پورا کر دیا، لیکن ان گھر والوں نے کبھی نہیں کہا دین کا مجاہد بننا ہے، دین کا دائی بننا ہے، دین کا علمبردار بننا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا بننا ہے۔ تو میں کیا کرتا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی ہے، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تصور کریں آپ، یہ اولاد آپ کے سامنے مقدمہ لے کر جائے گی، آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے آگے کی جو آیتیں وہ ڈرا دینے والی ہیں۔ وہ کہیں گے اے پروردگار ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، یہ ہمارے ابا ہیں، ہمارا عذاب بھی انہی کو دے دے، ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، ہمارے ابا کو جہنم میں ڈال دے، دگنا عذاب دے دے، ہمارے بدلے کا بھی حساب ہمارے ابا کو دے دے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اور یہ ملعون ہے میرے ابا، میرے دادا، میرے چچا، ان پہ لعنت بھیج دے، یہ میرے کسی لائق نہیں ہے۔ تصور کریں آپ، کتنی پریشانی کی بات ہوگی، کتنی پشیمانی کی بات ہوگی، کتنی ندامت کی بات ہوگی۔ آپ کا خون، آپ کی اولاد جس کے لیے آپ نے نہ جانے کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے اللہ کے دربار میں حجت بن جائے گی، کیا کریں گے آپ؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، بندول کے لوگوں، اس تعلق سے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اولاد کے تعلق سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اولاد کی جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، یہ مت بھولیے آپ کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک اس نعمت کے بارے میں محاسبہ کرے گا، اور اگر آپ نے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی تو آپ نپ جائیں گے۔ قرآن مجید کے جو آیت مبارکہ جمعے کے خطبے میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ کے ماننے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں دونوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب نگراں ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت کے دن چچا سے بھی پوچھا جائے گا، ماموں سے بھی پوچھا جائے گا، دادا سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، بہنوں سے بھی پوچھا جائے گا، بھائیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے زیر نگرانی اپنے ماتحت رہنے والوں کی کیسی تربیت کی، انہیں نمازی بنایا یا برباد کر دیا، اللہ کے راستے پہ چلایا یا دنیا دار بنا دیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کل قیامت کے دن اللہ کے محاسبے سے بچ نہیں پائیں گے۔ میرے عزیزوں، کرنے کے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مسلمانوں کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجوں میں ایک سب سے بڑا چیلنج اپنی نسل کی تربیت کرنا بھی شامل ہے۔ یہ نسلیں سدھریں گی تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو امت کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور یقین جانیے جس دن امت کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا، دنیا آپ کی سربلندی کی راہ دیکھ رہی ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں گے۔ تو شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے کرنی ہے۔ کتنے سے کرنی ہے؟ 0 سے کرنی ہے۔ ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے، ہم 100 سے شروع کر دیں، اس کے بعد کی گنتی ہمیں آتی ہے، لیکن شروعات 0 سے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ میں اگر ایک بچے کا باپ ہوں، آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، ایک گھر کے ذمہ دار ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت مزید اگر لے لوں تو معذرت کے ساتھ مجھے معاف کر دیجئے گا، اس لیے کہ آنے کا جو دورانیہ بڑا بڑھ جاتا ہے، تو باتیں کہنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ تو میں اگر 2-4 منٹ آپ کا اضافی لے لوں تو برائے کرم بندول والوں مجھے آپ برداشت کر لیجئے گا۔ سب سے پہلا جو کام ہے 0 سے شروع کرنے کا، دیکھیے نسلیں کہاں سے آتی ہیں، اولاد کہاں سے آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، وہ جب شادی ہوگی آپ کے بیٹے کی، بیوی آئے گی تو اللہ پاک اولاد بھی دے گا،
تو سب سے پہلا جو راستہ ہے انقلاب کا، بدلاؤ کا، وہ شادی والا راستہ ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ اگر میں کسی بیٹے کا باپ ہوں، آپ کسی بیٹے کے باپ ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے نکاح کرتے وقت ہی ایسی بیوی کو تلاش کریے جو آپ کے آنے والی نسلوں کو بدل دے۔ جتنا صحیح راستہ آپ چنیں گے، نسلیں اتنی صحیح آئیں گی۔ اگر آپ نے غلط بیوی کا انتخاب کر لیا، آپ کے گھر میں ایک غلط بہو آ گئی، آپ کی بیوی کو غلط لڑکی مل گئی، تو یقین جانیے آپ زندگی بھر پچھتائیں گے، نہ آپ سکون سے رہ پائیں گے، نہ آپ کا بچہ سکون کی چین سو پائے گا، نہیں سو پائے گا۔ تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ بہو کی تلاش میں ہیں اور ہوں گے، یہ سماج اور معاشرے کی ضرورت ہے، تو آپ کی تلاش کی جو شروعات ہونی چاہیے وہ یہ کہ آپ کی بہو دیندار ہو۔ آپ کو بیوی چاہیے تو آپ تلاش کریے کہ آپ کی بیوی نیک ہو، اللہ والی ہو، اللہ سے قریب رہنے والی ہو، دین پسند ہو، دین شعار ہو، اور دین کے راستے پہ چلنے والی ہو۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، ایک بار میں نے بتایا تھا آپ کو، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ نسلیں کہاں جا کے اثر دکھاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ مسلمانوں کے بڑے خلیفہ ہیں، ان کی نانی کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، میں نے بتایا ہے لیکن میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں کہ دیکھیں تو میری ریاست کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ ایک گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنی بیٹی کو اٹھا رہی ہے۔ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاتی۔ بڑھیا نے کہا بیٹی میری بات مان لے، دودھ میں پانی ملا دے، کتنا معمولی سا کام ہے نا، دودھ میں پانی ملانا، دودھ کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی، مارکیٹ میں بیچیں گے تو پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ کیسے دیکھیے کیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ بیٹی نے کہا اماں میں آپ کی بات نہیں مانتی۔ کہا کیوں میری بات نہیں مانتی؟ میں تیری ماں ہوں۔ اس لڑکی نے کہا اماں خلیفہ نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچے گا۔ بڑھیا نے کہا بٹیا خلیفہ دیکھ رہے ہیں کیا؟ اس لڑکی نے جو جواب دیا، کاش کہ وہ جواب میری بہن دیتی، کاش کہ وہ جواب میری گھر والی دیتی۔ اس لڑکی نے کہا اماں خلیفہ دیکھے نہ دیکھے، خلیفہ کا رب تو دیکھ رہا ہے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ عمر فاروق واپس چلے گئے۔ دوسرے دن دربار سجا، سپاہیوں کو بھیجا، لڑکی کو اس کی اماں کو بلایا گیا۔ خلیفہ نے کہا اماں رات میں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ بڑھیا ڈر گئی، اس نے کہا خلیفہ امیر المومنین میں نے اپنی بیٹی کو ایک گناہ پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے جو سزا دینا چاہے دے دے۔ امیر المومنین نے کہا بڑھیا تجھے تو سزا نہیں دوں گا لیکن تیری بیٹی کو سزا دوں گا۔ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ شہزادے کو بلا لاؤ۔ تصور کریں آپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے نام سے کسرا کے ایوان کانپتے تھے، دنیا کے ایک بڑے حصے پر عمر فاروق کے نام کا دبدبہ تھا، وقت کا خلیفہ اس کا بیٹا شہزادہ، کیا عظمت رہی ہوگی۔ خلیفہ کے بیٹے کو بلوایا گیا، شہزادے کو بلوایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا بیٹا میں اس بچی کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا سے کہا اماں کیا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہے؟ تصور کریں نوجوانوں، ایک دودھ بیٹنے والی گوالین کی بچی ہے اور دوسری طرف وقت کے خلیفہ کا بیٹا شہزادہ ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک غریب گوالین کی بیٹی اور ایک وقت کے عظیم سلطنت کے بادشاہ فرما روا کا بیٹا شہزادہ، رشتہ لے کے جاتا ہے بادشاہ، بیٹی نہیں آتی، اس کی اماں نہیں کہتی جیسا ہمارے سماج میں رواج ہے۔ لڑکی والے بیچارے مجبور ہیں رشتہ لے جانے پر، لڑکے والے جا کے آپ سے کہیں گے بھئی آپ کا بیٹا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو دھتکار دیں گے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ لڑکی پسند آ گئی تو لڑکے والے چلے جائیں، ہمیں آپ کی لڑکی سے اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے۔ یہی کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔
اس بڑھیا نے کہا اس سے بڑی نصیب کی بات کیا ہو سکتی ہے، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہی وہ لڑکی ہے جس کے نواسے ہیں عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ۔ نسلیں اور خون کہاں جا کے رنگ دکھاتا ہے۔ تو اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بدلاؤ پیدا ہو جائے، انقلاب پیدا ہو جائے، امت کے حالات بدل جائیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ نکاح کرتے وقت ایسی بچیوں کا انتخاب کریے جو دیندار ہو، وفاشار ہو، اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ بدقسمتی سے جس معاشرے کا میں حصہ ہوں، جس گھر سے میرا تعلق ہے، میری بھی شادی ہوئی ہے، میرے بھائیوں کی بھی شادی ہوئی ہے، میرے سامنے میرے چچاؤں کی شادی ہوئی ہے، میرے محلے میں میرے دوستوں کی شادی ہوئی ہے، میں نے ایسی مثال نہیں دیکھی۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، المیہ دیکھیے، ٹریجڈی دیکھیے۔ ایک زمانہ تھا بزرگوں کا، ہمارے دادا کا زمانہ، وہ اس عمر کے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا زمانہ۔ ان کے زمانے میں جب نکاح ہوتا تھا نا، تو گھر کا جو باپ ہوتا تھا، گھر کا جو بڑا ہوتا تھا، وہ رشتے طے کرتا تھا۔ ایک مرد کو رشتوں کا انتخاب کرنے کی آزادی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد خواتین کو بتا دیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نکاح فلاں جگہ کر دیا ہے، اب نکاح کی تیاری کرو۔ آج حالات کس قدر بدل گئے۔ آج رشتہ کرنا ہو، شادی کرنی ہو، لڑکی پسند کرنی ہو، تو ان بزرگوں سے پوچھا نہیں جاتا۔ وہ گھر کی جو مائیں ہوتی ہے نا، گھر کی جو بھائی کی بہنیں ہوتی ہیں نا، وہ جا کے رشتہ طے کر کے چلی آتی ہیں اور بڑوں سے بتا دیتی ہیں کہ ہم نے آپ کے بیٹے کا نکاح اور رشتہ طے کر دیا ہے، آپ جا کے تیاری کریے۔ حالات کس قدر خطرناک ہو گئے۔ جس گھر میں، جس معاشرے میں عورتوں کو انتخاب کی آزادی مل جائے، وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ میرے گھر میں بھی ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے، میرے گاؤں میں بھی ہو رہا ہے اور آپ کے گاؤں میں بھی ہو رہا ہے۔ مجال ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے مرد حضرات اپنے عورتوں کے انتخاب پہ ناراضگی کا اظہار کر بیٹھے۔ وہ دن لد گئے جب گھر کے بڑوں کو رشتہ طے کرنے کی آزادی رہا کرتی تھی۔ اب عورتیں رشتوں کا انتخاب کرتی ہیں، مردوں کو بتا دیا جاتا ہے، اطلاع کر دی جاتی ہے کہ ہم نے فلاں لڑکی سے آپ کے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ایسے بھی واقعات میں نے دیکھے کہ رشتہ طے ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، لڑکی والے بھی آئے ہیں، لڑکے والے بھی آئے ہیں، 2-4 لوگ جمع ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، میں بھی کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہوں کہ بھئی یہ آپ لڑکے والے ہیں اور یہ لڑکی والے ہیں۔ عموماً ہم لوگ لڑکی والوں کی طرف سے جاتے ہیں تاکہ پرڑا بھاری رہے بچی والوں کا۔ پوچھا جاتا ہے کتنی بارات آئیں گے، تو لڑکے کا ابا کیا کہتا ہے پتہ ہے، تنی گھارا میں پوچھ کے آوت۔ یہ ہمارے سماج کا المیہ ہے۔ ایک باپ کو اس بات کی بھی فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے نکاح میں کتنے لوگوں کو لے کر جائے گا۔ وہ گھر میں بار بار جا کے جھانک کے پوچھ کے آتا ہے کتنی بارات جائے گی، کیا لین دین ہوگا، کتنا ٹیپ ٹاپ ہوگا، کتنے سامان رکھے جائیں گے۔ ایسی مثالیں کب دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فیصلہ مرد کر دے اور سادگی کے ساتھ نکاح کو ترجیح دے دے۔ آپ کے گاؤں میں بھی ایسے اکا دکا لوگ نظر آئیں گے، میرے گاؤں میں بھی ایسے اکا دکا لوگ نظر آئیں گے۔ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑے سے لوگ جائیے، سادگی کے ساتھ نکاح کریے۔ وہ جو نکاح ہوگا جس میں اللہ پاک خود شامل ہوگا۔ آج ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ، بہت بڑا مسئلہ۔ اب تو میں تو نکاح پڑھا کے مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہم طلاق کے مسائل میں جاتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنی جلدی طلاق کی نوبت آ گئی، اتنی جلدی حالات خراب ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کرتے وقت لڑکے والوں ہوں چاہے لڑکی والے، انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو بلا لیا۔ بھی ماما کو بلا لیا، نانا کو بلا لیا، ممانی کو بلا لیا، ماموں کو بلا لیا، یعنی کتنے دور دراز کے رشتہ داروں کو بلا لیا، محلے والوں کو بلا لیا، گاؤں والوں کو بلا لیا، باقی تاکہ لوگ ناراض نہ ہونے پائے۔ سب کو بارات لے کے جانا ہے، سب کو اپنی بچی کے نکاح میں بلانا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اگر کسی کو نہیں بلایا جاتا ہے تو پتہ ہے کس کو نہیں بلایا جاتا؟ اپنے پروردگار کو ہم نہیں بلاتے ہیں۔ ہمارا رب بھی ہمارے بچے کے نکاح میں شامل ہو جائے، اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ ہمارا پروردگار بھی ہماری بچی کے نکاح میں آ جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسر معونہ، وہ نکاح جس میں اللہ رب العالمین خود شامل ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، یہ وہ نکاح ہے جس میں بارات نہیں جاتی، جس میں لین دین نہیں ہوتا، جس میں ٹیپ ٹاپ اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ سادگی ہوگی تو خود بخود اللہ رب العالمین آپ کے بچے کے نکاح میں شامل ہو جائے گا۔ اور جس نکاح میں رب العالمین شامل ہو جائے، تصور کرے نوجوانوں، ذرا آپ سوچ کے دیکھیے، ذرا آپ گمان کر کے دیکھیے کہ آپ نکاح میں بیٹھے ہوں اور رب العالمین فرشتوں کے ساتھ آپ کے نکاح میں شامل ہو جائے، اس سے بڑی اعجاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ پتہ نہیں کتنے نیتاؤں کو بلا لیتے ہیں، یعنی کتنے زمینداروں کو بلا لیتے ہیں، یعنی گاؤں کے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی کے نکاح میں، میرے بچے کے نکاح میں اور میرے نکاح میں میرا پروردگار شامل ہو جائے، اس پہ بات تک نہیں ہوتی۔
یہ المیہ ہے مسلمانوں، خدا کی قسم مسلمانوں نے یا مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو مسجد کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. اے رب تو ہمارا رب ہے لیکن مسجد کے اندر. جب ہم آئیں گے تو اس سے ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے مسکرا کے چلے جائیں گے، مسجد سے باہر آنے کی تجھے اجازت نہیں ہے. جس طریقے سے پنڈتوں نے اپنے بھگوانوں کو مندروں میں بند کر کے رکھ دیا، اسی طریقے سے مسلمانوں نے رب العالمین کو مسجد کے اندر بند کر کے رکھ دیا. نکالیے اللہ رب العالمین کو اپنے گھروں میں لے کے جائیے، اپنے صحن میں لے کے جائیے، اپنے بیڈ روم میں لے کے جائیے، اپنے شادیوں میں، اپنے نکاح میں لے کے جائیے، اپنے ولیمے میں لے کے جائیے رب العالمین کو. تب پتا چلے گا آپ ایک خدا واحد کے ماننے والے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. دوسرا کام کیا ہے اولاد کی تربیت کا؟ دوسرا بہت بڑا کام یہ ہے، اکثر یہ شکایت بہت عام سے بھی میں نے کہا بھی، بہت شکایت بڑی عام ہے کہ بچے جیسے ہی 13 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے، 16 سال، 18 سال کے بچے ہوتے ہیں، جیسے بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگتے ہیں، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بچے ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یہ میرے گھر کی بھی بات ہے، میرے گھر میں بھی ایسے بچے ہیں جو ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. یہ میں آپ کو بلیم نہیں دے رہا ہوں، میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ میں اپنے سماج کی جیتی جاگتی سچائی بتا رہا ہوں. بچے ماں باپ کے نہیں سنتے. پتہ ہے کیوں؟ ماں باپ نے کتنی محنتوں کے ساتھ پالا ہے، کتنی مشقتوں کے ساتھ پالا ہے. میرے ماں باپ نے، میرے ابا نے، میری اماں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. میرے ابا 40 سال انہوں نے پردیس کے خاک چھانے ہیں. ہوٹل میں بیٹھ کر میرے ابا نے کھانے والوں کے جھوٹے برتن مانجے ہیں. آپ کے ابا نے بھی کیا ہوگا. ان کی قربانیوں کو یاد کریے. لیکن باپ کی ساری قربانیوں کو یاد کرنے کے باوجود بھی آخر ہمارے نوجوانوں کے اندر ماں باپ کی عظمت پیدا کیوں نہیں ہو پاتی؟ شکوہ کرتے ہیں ہم، لیکن اس تمام چیزوں کے باوجود ایک بیٹا اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا؟ وش کی گانٹھ کہاں ہے؟ المیہ کہاں ہے؟ کہاں بھڑک ہے؟ میں نے ایک بار بندول والوں آپ کو ایک مثال دی تھی نا، بھڑک کی مثال دی تھی. جو لوگ ٹھنڈک کے دنوں میں کھیتوں میں پانی چلاتے ہیں وہ بھڑک کے بارے میں جانتے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ بچے نہ جانتے ہو بھڑک کسے کہتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے جنہوں نے کھیتوں سے نالیوں سے کھیتوں میں پانی چلایا ہوگا. بھڑک جانتے ہیں نا آپ؟ بھڑک وہ ہوتا ہے کہ جب آپ نالی میں سے پانی لے کے جاتے ہیں اور آپ کا ٹیوب ویل کا پانی جب آپ کے کھیت میں پہنچ نہیں پاتا، پوری رات ٹیوب ویل چل رہا ہے اور کھیت میں پانی نہیں پہنچا، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ بھڑک تلاش کرتے ہیں. ہماری نالی میں کہیں سوراخ تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نالی جو ہم نے بنائی ہے وہ کہیں سے لیکیج ہو رہی ہو، کھیت میں پانی جانے کے بجائے کہیں اور پانی جا رہا ہے؟ یہ بھڑک میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے جو نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، نسلوں کے اندر دین نہیں پہنچ رہا ہے. میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں. بندول والوں مجھے آپ بڑا پیار دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے، میں اپنے یہاں کے نوجوانوں کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتا ہوں، لیکن جمعے کے خطبے کے ختم ہو جانے کے بعد کوئی ان باتوں پہ عمل کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بھڑک کہاں ہے؟ یہ بھڑک جاننے کی ضرورت ہے. تو راحت جاہ مگر رقص شرر لگتا ہے، اتنا خود سر ہے کہ شیطان کا سر لگتا ہے. یہ تیرے خون کی برکت ہے یا رزق حرام، اپنے بیٹے کو بلاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہ جو حرام پیسہ کھلا رہے ہیں نا اپنے بچوں کو آپ، یہ سب سے بڑا بھڑک ہے. اس کو بند کریے. آپ 2 روٹی کھلائیے، 1 روٹی کھلائیے، فاقہ کشی کروائیے، لیکن حرام کا دانہ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے، خدا کی قسم آپ کے بچے کبھی آپ کے فرما بردار نہیں ہو سکتے. جو بچہ آپ کی بات نہیں مانے گا وہ رب کی بات نہیں مان سکتا. جو بچہ باپ کی قدر نہیں کرے گا وہ رسول اللہ کی قدر نہیں کر سکتا. تو بچوں کے اندر اپنی قدر پیدا کرنے کے لیے آپ کو حرام روزی سے بچوں کو بچانا ہوگا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا، والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس زمان لا یبقى علی ظہر الارض الا کل الربا. روئے زمین پر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو حرام خور نہ ہو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، لوگ بڑی تعداد میں سود کھانے والے ہو جائیں گے، حرام روزی کھانے والے بن جائیں گے. اس پہ مجھے آپ کے سامنے باتیں نہیں کرنی، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو سودی نظام اور سودی سسٹم پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ایک آخری پیغام، ایک آخری بات جو مجھے آپ سے گوش گزار کرنی، اور میں نے کہا بھی تھا آپ سے، لیکن میں پھر یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں. دیکھیے یہاں وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو میری چچا کی عمر کے، میرے ابا کی عمر کے ہیں. اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس زمانے کے یعنی آج سے سن 75 کی بات ہے، سن 80 کی بات ہے، سن 95 کی بات ہے، سن 90 تک کی بات کر لیجئے آپ. وہاں جب موبائل کا زمانہ نہیں تھا، جب انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، جب 2G بھی نہیں تھا، 3G بھی نہیں تھا، لینڈ لائن چلا کرتے تھے، اس زمانے کی بات ہے. اس زمانے میں جو بچے بڑے ہوا کرتے تھے وہ ایک لت کا شکار ہو جایا کرتے تھے. وہ لت کیا تھی؟
बीड़ी पीने की लत। और आज माशाल्लाह हमारे बच्चे बीड़ी नहीं पीते, ये बड़ी बात है। हमारे बच्चे सिगरेट नहीं पीते, माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। बीड़ी के बारे में तो शायद हमारे बच्चे जानते ही नहीं हो, लेकिन आज जब 4G का जमाना है, 5G का जमाना है, हमारे बच्चे एक मोबाइल की खतरनाक लत का शिकार हो गए हैं। छोटा सा बच्चा है, बगैर मोबाइल देखे वो खाना खाने को तैयार नहीं है। बड़े होने वाले बच्चे हैं, बगैर मोबाइल देखे पढ़ने को तैयार नहीं है। बड़ी शादीशुदा बच्चे हैं, शादी नहीं हुई है, वो उस उम्र के भी बच्चे हैं, मोबाइल के बगैर उनको नींद नहीं आती। पूरी पूरी रात हमारे नौजवान, रात के 2 बज गए, रात के 3 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, वो गलियों में बैठ के मोबाइल में न जाने क्या क्या देखते हैं। पता है आपको क्या क्या देखते हैं? उसके बारे में भी इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो मैं तफसील से बताऊंगा कि आपके बच्चे देखते क्या हैं, ताकि आपकी आंखें खुल जाए, ताकि आप होश के नाखून लेने वाले बन जाएं और अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचा ले जाएं। तो एक बहुत बड़ा काम यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लों के अंदर से बिगाड़ खत्म हो जाए, तो आप अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लीजिए। अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लीजिए। ये मोबाइल आंख के अंगारे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, बालिग बच्चे हैं, गैर शादीशुदा बच्चे हैं, ये 4G के मोबाइल के अंदर, 5G के मोबाइल के अंदर यूरोप की गलियों में घूमते हैं, नंगी फिल्में देखते हैं, गंदे गाने सुनते हैं। आप जिस इस्लाम के मानने वाले, उस इस्लाम की कितनी प्यारी तालीम है, कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान लाने वालों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अपने दामाद और अपने चचा के लड़के को मुखातब करके कहा, ऐ अलीहिन ला तत्तबियु नज़रत इलन नज़रिन, ऐ अली किसी औरत की नजर से नजर न मिलाना, फ़इन्ना लकल ऊला व लैसत लकल आखिरा, पहली नजर तो अल्लाह पाक माफ कर देगा, लेकिन दूसरी अल्लाह माफ नहीं करेगा, तुम्हारे दिल से ईमान का मजा खींच लेगा। और हमारे बच्चे जो दिन भर मोबाइल देखते हैं, क्या देखते हैं, किस तरह की औरतों का दीदार करते हैं। जाहिर सी बात है, ईमान की जो लज्जत है, ईमान का जो मजा है, इस मोबाइल ने छीन करके खत्म करके रख दिया है। तो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे गांव के लोगों, मेरे अपनों, ये जमाना आजमाइश का जमाना है, फितने का जमाना है। ऐसे जमाने में सबसे पहला जो करने का काम है, अपने घरों की तरबियत करने का, अपने नस्लों को जंजीर में जकड़ने का और अपने आप को दुनिया की तबाहियों से बचाने का। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी नस्लों को, आपको और आपकी नस्लों को मौजूदा ज़माने के हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे कहने से ज़्यादा अमल करने की और आपको सुनने से ज़्यादा समझने और अमल करने की तौफीक और ताकत दे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़ानी वय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।